اگر روح بیمار ہے اور آپ کتنے ہی صحت مند ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کا زندگی کے بارے میں معاملات میں رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جن کا ایمان مضبوط نہیں وہ زندگی میں کوئی مثبت رول ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اے بندہ مومن کہ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام نہیں ہو، مگر تمہارا رب وہی ہے جو ان کا بھی رب ہے۔ آزمائشیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہا ہے، شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی کہ رب تو ہر وقت اپنے مومن کا انتظار کرتا ہے۔ انسان پر آزمائشیں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہے جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، مگر حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقعوں پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہونا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ طائف والوں نے ہمارے نبی علیہ السلام پر ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ علیہ السلام خدا کی طرف متوجہ ہو کر اپنے خدا سے عرض کرتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا آج کا مسلمان اس بات کی فکر بھی کر رہا ہے یا نہیں کہ خدا مجھ سے ناراض ہے یا راضی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہو اور میں اس کو راضی کرنے کے بجائے بس صرف اس سے مدد و نصرت کے مطالبے ہی کرتا رہوں۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا اور اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ یا اللہ، مجھے نہیں پتا میرے مسائل، میرے مستقبل کی خدشات کا حل کیسے نکلے گا، لیکن مجھے ایک بات پتا ہے کہ مجھے بس اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے، پھر مجھے وہ ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسا کہ کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا، کیا یہ ہماری ان دنوں قلب اور کمی کی وجہ سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ان دنوں بہت زیادہ ہوگے، لیکن جاگ ہوگے جس طرح کہ سیلاب کا جاگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دھن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دھن سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ حساس طبیعت لوگوں کو بھی عجیب مشکل ہوتی ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اتنی بڑی لگتی ہے، اتنی محسوس ہوتی ہے۔ دوسروں کے درد تکلیف ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے خود کے ہو۔ کسی دوسروں کے آنسو دیکھ کر خود کی بھی آنکھیں بھیگ سی جاتی ہیں۔ دل کچھ کہتا اور دماغ کچھ اور
ان کا تو دل بھی نرم ہوتا ہے، بالکل اس طرح ان کا وجود تو بس دوسروں کی خوشی چاہتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ کسی دوسرے کا دل کیسے توڑ سکتے ہیں؟ لیکن ہاں، ان کا دل آسانی سے لوگوں کی نظر ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنے عجیب ہیں نا وہ حساس لوگ۔ ڈپریشن، پچھتاوے، احساس کمتری۔ مجھے تقریباً پچھلے 3 سال سے 10,000 سے زیادہ لوگوں نے ان باکس کیے، اپنے مسئلے شیئر کیے۔ کچھ بہنوں کی دعاؤں میں اب بھی میں شامل ہوں، تو میں 20 نکات شیئر کر رہی ہوں۔ آپ کے تمام مسائل کا حل ان میں۔ خاموش ڈپریشن۔ خاموش ڈپریشن ایک ایسا ڈپریشن ہے جس کا شکار افراد بظاہر خوش نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنے من میں ایسے روگ پالے ہوئے ہوتے ہیں جو نارمل انسان کے لیے بے معنی باتیں ہوتی ہیں۔ کسی کی ظاہری شکل و صورت، کامیابی ناکامی پہ تبصرہ، کسی عادت یا روٹین پہ بات اسے کسی خاص قسم کے ٹراما میں مبتلا کر سکتی ہے، ایسے ڈپریشن کی طرف لے جا سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ خود کو مکمل ناکام انسان تصور کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ جب کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں تو یہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر کوئی بات نہیں تھی، اچھے خاصے ہنسنے بولنے والا انسان تھا، اس کے دل میں کتنا غصہ تھا یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ کے الفاظ نے مار ڈالا ہے اسے۔ کہیں نہ کہیں آپ بھی اس قتل میں شامل رہے ہیں جسے خودکشی کا نام دیا گیا۔ یہ آنسو بھی ایک نعمت ہے۔ پہلے نہ مجھے یہ سمجھ آتی تھی کہ آنسو آتے کہاں سے ہیں، پھر جیسے جیسے بڑی ہوئی تو پتہ لگا آنسو دراصل رنج کا آخری اظہار ہے۔ جب اندر کچھ ٹوٹتا ہے نا تو اس کا درد صرف آنکھوں سے عیاں ہوتا ہے، اسی لیے تو آنکھوں کو روح کی کھڑکی کہا گیا ہے۔ مگر اصل اذیت بتاؤں، آپ لوگوں میں بیٹھے ہو، رونا چاہتے ہو پر رو نہیں سکتے، آنسوؤں کو بہانا چاہتے ہو پر بہا نہیں سکتے۔ اس وقت آپ کو ہنسنا پڑتا ہے، مسکرانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو خوش دکھانا پڑتا ہے۔ یہ اصل اذیت ہے۔ مسکرانا بھی اذیت ہے، ہنسنا بھی تکلیف دہ۔ آنسو تو نعمت ہے نا، بالکل نعمت ہے، جو اپنے دل کے بڑاس آنسوؤں کے ذریعے باہر نکال سکتے ہیں۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا تب ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لیں یا پھر اللہ کی تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی۔ ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی۔ ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے ہیں یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے۔ ہمیں تنہائی میں رونا تو ضرور آتا ہے، کبھی اللہ کی یاد میں رونا آتا ہے اور کبھی گناہ کر کے پھر اس گناہ کے پچھتاوے میں رونا آتا ہے۔ اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا ہے اور کون نیکیوں سے، کون اس کی ناراضگی مول لے رہا ہے اور کون رضا مانگ رہا ہے، کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے اور کون نہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو، تنہائی پاک کر لو تو اللہ کی محبت اور رضا پا لو گے۔ وَلَا يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیت نہیں پڑھواتا۔ اللہ کے ہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوتی ہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا اور کس مرحلے سے گزار کر دینا ہے۔ ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ وہ چیز نہ ہو جس کی آپ کو بہت خواہش ہو۔ ہم خواہشیں اپنی خوشی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جب یہ ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، مگر یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہوں گے، بلکہ راضی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔
خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ رضا ایسی نہیں ہوتی۔ رضا دل کے مطمئن ہونے کا نام ہے، رضا دل کے سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں اضطراب ہے، تو یقین رکھیں اللہ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے یہ بات سننے کے بعد اپنی آنکھیں بند کرے، دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ سے کہیں، اے اللہ میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی، اللہ میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، ان قریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ دعا لینا بھی کمال ہے۔ عجب نظام ہے کہ لوگ غریب کے گھر کا پانی پیتے کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن اسی غریب کی دی ہوئی دعا خوشی خوشی قبول کرتے ہیں۔ دعا وہ واحد چیز ہے جو کسی کی جانب سے بھی دی جائے تو کوئی منع نہیں کرتا۔ دعا کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں، دعا زمین قلب سے اٹھنے والی وہ خوشبو ہے جو تسلی اور تشفی کی پہلی بارش کے بعد اٹھتی ہے۔ پرندوں کے لیے رکھا گیا پانی کا برتن دعاؤں کا مرکز ہوتا ہے۔ کتے کو ڈالی گئی روٹی دعا بن کر پرواز کرتی ہے۔ مصیبت زدہ کو دی گئی تسلی دعا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لیے دعا کرنا فطرت ہے، اپنے لیے دعا کروانا لالچ ہے، لیکن دعا لینا قسمت اور کرم ہے۔ اگر آپ کو دعا دینے والے زندہ ہے تو آپ پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے۔ خدا سے طلب کرنا بھی عبادت ہے، اور جب کوئی یہ عبادت آپ کے لیے کرے تو سمجھ جائیں کہ آپ فضل خداوندی کے زیر سایہ ہے۔ انسان مانگ سکتا ہے، رو سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، حال دل سنا سکتا ہے، عطا کرنا مالک کی مرضی ہے۔ معروف جملہ ہے کہ خدا کی مرضی دے یا نہ دے، خدا کی مرضی تو فقط دینا ہی ہے، اس کی سرکار میں نہ کی گنجائش نہیں۔ بس یہ انسان کی اپنی کوتاہیاں اور بے وفائیاں ہیں کہ وہ عطاؤں کا اہل نہیں رکھتا۔ استاد خوش ہو تو شاگرد کو نمبر زیادہ دیتا ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے، حاکم خوش ہو تو عوام کو رعایت دیتا ہے کہ وہ اس کا اختیار ہے، حلوائی خوش ہو تو شیرنی تقسیم کرتا ہے کہ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ توکل اختیار کا مالک ہے، وہ خوش ہو تو بڑا کچھ دیتا ہے، علم، فہم، فراست، دانائی، فقر، صحت، رشتے، بے عیب زندگی، وسعت قلب و نظر، یہ سب اس کی عطاؤں کی شکلیں ہیں، لیکن ابن آدم ان سے خوش نہیں، گویا بیشر خدا کی خوشی میں خوش نہیں۔ اللہ کی عطائیں لامحدود ہے اور بشر کی توقعات فقط مال تک محدود ہے۔ انسان کا تصور فضل پیسہ ہے، قبول ہے یہ بات کہ مال بھی اسی کی عطا ہے، لیکن صرف مال ہی اس کی عطا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ دنیا تقاضوں کی پیش نظر پیسے بہت اہم ہیں، لیکن اتنے بھی اہم نہیں کہ دعا کا محور ہی مال ہو۔ دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ مولا میرے ہاتھوں کا شمار ان ہاتھوں میں کر دے جن سے تو مخلوق میں تقسیم فرماتا ہے۔ انسان روٹی کے لیے محنت کرتا ہے اور محنت کے لیے روٹی کھاتا ہے، یہ ایک سراب ہے۔ ہم آسودگی کے لیے کماتے ہیں اور کمائی کے لیے آسودگی کے طالب رہتے ہیں۔ وہ لقمہ جو آپ محبت سے توڑتے ہیں، احترام سے زبان پر رکھتے ہیں اور شکر سے شکم کی نظر کرتے ہیں، وہ لقمہ بھی دعا ہے۔ وہ پرانا سوٹ جسے آپ آج بھی سنبھال کر دھوتے ہیں اور محبت سے زیب تن کرتے ہیں، وہ سوٹ بھی دعا ہے۔ وہ راستہ جس پر سے آپ عجز اور انکساری کے ساتھ روز گزرتے ہیں، وہ راستہ بھی دعا ہے۔ دعا وہ ہاتھ بھی ہے جو کسی گرتے کو اٹھا لیتے ہیں، اور دعا وہ جملہ بھی ہے جو کسی کی مسکراہٹ کا باعث بنتا ہے۔ دعا کرنا کمال نہیں، دعا لینا کمال ہے۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔